اسپین، ناروے اور آئرلینڈ کے بعد اب ایک اور یورپی ریاست سلوینیا کی حکومت نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سلوینین وزیر اعظم رابرٹ گولوب نے دارالحکومت لیوبلیانا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کو آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سلوینیا یورپی یونین کا رکن ملک ہے۔ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ وزیر اعظم رابرٹ گولوب کا مزید کہنا تھا کہ سلوینیا کا یہ اقدام اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کی جانب سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے قدم کی پیروی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ تمام مذاکراتی دور میں ثالث ممالک کی کوششوں سے لچک اور مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں 6 مئی کو ثالثی برادران کی تجویز کی منظوری کا اعلان کیا گیا۔ حماس نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت نے ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت اور قتل عام کو جاری رکھنے کے لیے مذاکرات کو ایک کور کے طور پر استعمال کیا۔ ہمارے مثبت موقف کا جواب دینے کے بجائے رفح شہر پر حملہ کر دیا، کراسنگ پر بھی قبضہ کر لیا اور ثالث ممالک کی جنگ بندی کی تمام کوششوں کو تباہ کر دیا گیا۔ حماس اور فلسطینی جماعتیں فلسطینی عوام کے خلاف شروع کی گئی اسرائیلی جارحیت، قتل و غارت، محاصرے، فاقہ کشی اور نسل کشی کی ظالمانہ پالیسی کے تسلسل میں کسی قسم کا معاہدہ قبول نہیں کریں گے۔ کینیڈا نے رفح پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ کینیڈا کی فارن منسٹر میلانی جولی نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، لیکن اسرائیلی حملے میں رفح سے جو منظر دیکھنے کو ملے وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ کینیڈا کی فارن منسٹر نے رفح میں بے گھر افراد کی خیمہ بستی پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے پاس اب کوئی محفوظ جگہ نہیں بچی۔ میلانی جولی نے مزید کہا کہ رفح پر فوجی کارروائی سے متعلق ہمارا موقف واضح ہے، معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کسی صورت قبول نہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب غزہ میں اسرائیل کی جنگ پر مشرق وسطیٰ میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے، بغداد میں اتوار سے جمعرات تک مغربی ممالک سے منسلک متعدد برانڈز کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفیر نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ عراقی سیکورٹی فورسز نے بھی بتایا ہے کہ بغداد کے جدریہ محلے میں تعمیراتی ساز و سامان بنانے والی امریکی کمپنی کیٹرپلر کی ڈیلرشپ کے سامنے ایک زبردست بم دھماکہ ہوا۔ 10 منٹ بعد قریب واقع فلسطینی اسٹریٹ میں کیمبرج انسٹیٹیوٹ کے سامنے ایک دھماکہ ہوا، جس کی شناخت ایک رہائشی نے ممکنہ طور پر عراقی زبان کے سیکھنے کے سینٹر کے طور پر کی ہے۔ اسی طرح امریکی فاسٹ فوڈ چین KFC کے ایک برانچ پر بھی اسٹن بم پھینکا گیا، جس سے معمولی نقصان ہوا۔ اس سے پہلے چند نقاب پوش افراد شیشہ توڑ کر دوسری برانچ میں گھس گئے تھے اور یہاں توڑ پھوڑ کی تھی۔ آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت کومان کانسیپٹ اسکول، واجبی فیس میں معیاری تعلیم، قابل و ٹرینڈ بہترین ٹیچرز کی زیر نگرانی، دینی اور عصری علوم ایک ساتھ، جدید ترین سائنس اینڈ کمپیوٹر لیب۔ بنائیے اپنے بچوں کو حفاظ، ڈاکٹرز، انجینئرز، انٹرپرنارز یا لیڈرز۔ بچوں کے شخصیات کی تعمیر پر خصوصی توجہ، مفت داخلے جاری ہیں۔ کومان کانسیپٹ اسکول کے ڈائریکٹر مولانا مفتی محمد بن طیب کی سرپرستی میں اسٹوڈنٹس کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا خصوصی مرکز۔ پیرنٹس ٹیچرز میٹ میں جانیے بچوں کی پروگریس۔ ایڈمیشنز آر اوپن۔ کومان کانسیپٹ اسکول، علم کی روشنی سے ہوگا ہر گھر روشن۔